محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیوں سے اتنی محبت کیوں تھی، اور اس محبت کے پیچھے کیا حکمتیں اور سبق پوشیدہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس مبارک ہستی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام مختلف روایات میں عبد الرحمن بن صخر بیان کیا گیا ہے، اور آپ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت میں گزار دی۔ آپ اہل صفہ میں شامل تھے، یعنی وہ صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ یا بلیوں والا اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ آپ کو بلیوں سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپ اکثر ایک چھوٹی بلی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی اسے آستین میں رکھتے، کبھی گود میں بٹھاتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو ہمیشہ بلی کے ساتھ دیکھا تو پیار سے آپ کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، اور یہی نام اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام پیچھے رہ گیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیوں سے اتنی محبت کیوں تھی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا درس دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بلی کو قید کر کے بھوکا مارنے پر عذاب دیا گیا، جبکہ ایک شخص کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی اور محبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تعلیم کو عملی شکل دی۔ آپ بلیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتے تھے۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ بلی نجس نہیں ہوتی، بلکہ وہ گھروں میں آنے جانے والی مخلوق ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے گھروں میں بلیاں آسادانہ آتی جاتی تھی اور ان کے برتنوں سے کھا بھی لیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بلی کے بچے ہوئے پانی کو بھی پاک سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلیوں سے لگاؤ دراصل اس پاکیزہ مخلوق کے ساتھ انس اور الفت کی علامت تھا۔ تیسری اہم بات یہ ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں نرمی اور شفقت بہت زیادہ تھی. آپ دل کے نہایت نرم انسان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو مخلوق سے محبت تھی. اور جو شخص مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلیوں سے محبت دراصل ان کے نرم دل اور رحم دل ہونے کی علامت تھی. ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی. آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت زیادہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے محبت دینا نہیں چھوڑا. ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ تعلق بھی انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو تنہائی سے نکالتا ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بلی پالنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کا دل سختی سے بچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف بلیوں سے محبت کی بلکہ پوری امت کو یہ سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر مخلوق قابل احترام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی. ہمیں کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو بھوکا رکھتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک مومن کا دل نرم ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے اور وہ ہر جاندار کے لیے خیر کا جذبہ رکھتا ہو. اسی محبت اور خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا. آپ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تھی کہ آپ کا حافظہ بہت تیز اور مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی تھی اور اس دعا کی برکت سے آپ نے علم حدیث کو پوری امت تک پہنچایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلیوں سے محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اسلام کی تعلیمات، رحم دلی، نرمی اور مخلوق سے محبت کا پیغام پوشیدہ تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھی راستے پر چلنے والا بنائے، تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مقام محمود عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھر سے قبول و مقبول عطا فرما. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة.